بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ روس نے کہا ہے کہ روس کو امید ہے کہ شام میں نظام بدلنے کے بعد لیبیا جیسے حالات پیدا نہیں ہوں گے۔ روس کا کہنا ہے کہ ہم نئے شامی عہدیداروں کے ساتھ دمشق میں واقع اپنے سفارت خانے کے ذریعے رابطے میں ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ حکومت کی منتقلی کے بعد بننے والے نئے سیٹ اپ کے ساتھ اقتصادی اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں ہمارا تعاون جاری رہے گا۔ ابو محمد الجولانی کی جانب سے روس کے ساتھ شام کے تعلقات کو قدیمی قرار دینے پر روس کا کہنا ہے کہ ہم اس طرح کی طرز عمل کی حمایت اور تائید کریں گے۔ روس نئے شامی حکام کے ساتھ اقتصادی تعاون کی بحالی کے لیے پرعزم ہے۔ روس نے اس امر کی وضاحت کی کہ بعض افراد کی خواہش کے برعکس ہم شام کو تقسیم نہیں ہونے دیں گے۔ روس نے یہ بھی کہا ہے کہ اسرائیل کو اپنی سلامتی کے لیے دوسروں کے استحکام کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ روس کو امید ہے کہ شام میں نظام بدلنے کے بعد لیبیا جیسے حالات پیدا نہیں ہوں گے۔ روس کا یہ بھی کہنا تھا کہ تمام سیاسی، قومی اور دینی گروہوں کو شام میں ہونے والے انتخابات میں شریک ہونا چاہیے۔ ہم سعودی عرب، عراق، لبنان اور دیگر عناصر کے ساتھ شامی بحران کے حل کے لیے روابط جاری رکھیں گے۔ صہیونی حکومت کے وزیر اعظم کے دفتر نے مذاکراتی ٹیم کے اراکین کی جانب سے افشا کی گئی معلومات پر، جن میں نیتن یاہو اور وزیر دفاع کی جنگ بندی معاہدے کی مخالفت کا انکشاف ہوا تھا، تنقید کی ہے۔ قطر سے صہیونی حکومت کی مذاکراتی ٹیم کی واپسی کے بعد نیتن یاہو کے دفتر نے افشا کی گئی معلومات کے حوالے سے ایک بیان جاری کیا ہے۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ بہتر ہوگا کہ وہ افراد جو افشا شدہ معلومات کو شائع کر رہے ہیں اپنی تمام تر توجہ مغویوں کی واپسی کے مشن پر مرکوز کریں۔ نیتن یاہو تمام قیدیوں کی واپسی اور غزہ میں جنگ کے اہداف حاصل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ چند گھنٹے پہلے نیتن یاہو نے ایک بار پھر غزہ میں جنگ بندی مذاکرات کی ناکامی کی ذمہ داری سے بچنے کی کوشش کرتے ہوئے مذاکراتی ٹیم کو واپس بلا لیا اور حماس پر معاہدے میں رکاوٹ ڈالنے کا الزام عائد کیا۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ روسی صدر پیوٹن ان سے جلد از جلد ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ اس بات کی طرف انہوں نے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ روس یوکرین جنگ کو اب جلد از جلد ختم ہو جانا چاہیے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ صدر پیوٹن جلد از جلد مجھ سے ملنا چاہتے ہیں، ہمیں اس جنگ کو ختم کرنا ہوگا۔ یوکرین کی جنگ کو ایک خوفناک جنگ قرار دیتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ اگر وہ صدر ہوتے تو یوکرین کی جنگ کبھی شروع نہیں ہوتی۔ صدر ٹرمپ کے نامزد خصوصی ایلچی رچرڈ گرینیل نے کہا ہے کہ ٹرمپ کے نامزد وزیر خارجہ مارکو نے پاکستان کے میزائل پروگرام پر بات کرنے کی تیاری کی ہوئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کو رہا کیا جائے، ان پر ویسے ہی الزامات ہیں جیسے ٹرمپ پر تھے۔ امریکی نشریاتی ادارے کو ایک انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ ایٹمی صلاحیت کے حامل ملکوں سے مختلف انداز میں ڈیل کیا جاتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سابقہ ٹرمپ انتظامیہ کے اس وقت کے پاکستانی وزیر اعظم عمران خان سے بہترین تعلقات تھے۔ رچرڈ گرینیل کا کہنا تھا کہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو اب رہا کیا جائے، ان پر ویسے ہی الزامات ہیں جیسے ٹرمپ پر تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اصل بات یہی ہے کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم کو رہا کیا جائے۔ یمنی سیکیورٹی سروس نے اعلان کیا ہے کہ وہ عوام کی مدد سے آگے بڑھنے والے ایک پیچیدہ کاؤنٹر انٹیلیجنس آپریشن میں ایسے کئی ایک جاسوسوں کی شناخت اور گرفتاری میں کامیاب ہوئی ہے جنہیں امریکی صہیونی جاسوس نے حالیہ دنوں میں ہی بھرتی کیا تھا۔ یمنی حکومت کا کہنا ہے کہ مذکورہ امریکی اور اسرائیلی جاسوسوں کو یمنی میزائلوں اور ڈرونز کے مقامات، یمنی بحری اڈوں اور ملک میں دیگر فوجی ٹھکانوں کے ساتھ ساتھ یمنی انقلابی سیاسی، فوجی اور اعلیٰ عسکری شخصیات کے مقامات کی نشاندہی کا کام بھی سونپا گیا تھا، جبکہ ان سیکیورٹی معلومات کو CIA اور موساد کے لیے ارسال کرنا طے تھا۔
یمنی سیکیورٹی سروس نے اعلان کیا ہے کہ امریکی اور اسرائیلی جاسوس یمنی مسلح افواج کے ماہرین ورکشاپس، میزائل لانچنگ پلیٹ فارمز، میزائل ڈیپو اور ڈرون طیاروں اور ہتھیاروں کے گوداموں کے بارے میں بھی معلومات اکٹھا کرنے کی کوشش میں تھے۔ روسی کمپنیوں نے مغربی پابندیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے حالیہ قانون سازی میں تبدیلیوں کے بعد بین الاقوامی ادائیگیوں میں بٹ کوائن اور دیگر ڈیجیٹل کرنسیوں کا استعمال شروع کر دیا ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ ایسے لین دین پہلے ہی ہو رہے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ انہیں مزید وسعت دی جانی چاہیے اور ترقی دی جانی چاہیے۔ روس کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمیں امید ہے کہ یہ اگلے سال مزید بڑھیں گے۔ ڈیجیٹل کرنسیوں میں بین الاقوامی ادائیگیاں مستقبل کی نمائندگی کرتی ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ امریکی پابندیوں نے روس کی چین اور ترکی جیسے اہم تجارتی شراکت داروں کے ساتھ تجارت کو پیچیدہ بنا دیا ہے، کیونکہ مقامی بینک روس سے متعلق لین دین کے معاملے میں مغربی ریگولیٹرز کی جانچ پڑتال سے بچنے کے لیے انتہائی محتاط ہیں۔ اس سال روس نے غیر ملکی تجارت میں کرپٹو کرنسیوں کے استعمال کی اجازت دی اور بٹ کوائن سمیت کرپٹو کرنسیوں کی مائننگ کو قانونی بنانے کے اقدامات کیے۔ یہ بھی دوستو یاد رہے کہ روس بٹ کوائن کی مائننگ میں عالمی رہنما ممالک میں سے ایک ہے۔ اس ماہ کے آغاز میں روسی صدر پوٹن نے کہا تھا کہ موجودہ امریکی انتظامیہ امریکی ڈالر کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر کے اسے ریزرو کرنسی کے طور پر کمزور کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے کئی ممالک متبادل اثاثوں کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ صدر پوٹن نے بٹ کوائن کو ایسے اثاثے کی مثال کے طور پر پیش کیا اور کہا کہ دنیا میں کوئی بھی بٹ کوائن کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ ان کے بیان نے ظاہر کیا کہ روسی صدر کرپٹو کرنسی کے وسیع استعمال کی حمایت کرتے ہیں۔ سابق شامی صدر بشار الاسد کی اہلیہ اسما اسد ایک بار پھر کینسر میں مبتلا ہو گئی ہیں۔ شام کے سابق صدر کی اہلیہ اسما خون کے کینسر میں مبتلا ہیں اور ان کی طبیعت انتہائی خراب ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اسما اسد کے زندہ بچنے کی امید 50% بھی کم ہے۔ برطانوی نژاد اسما اسد کو انفیکشن سے بچنے کے لیے تنہائی میں رکھا جا رہا ہے۔ اسما اسد کے والد فواد اخراس ماسکو میں ان کی تیمارداری کر رہے ہیں۔ شام کے صدارتی محل نے اس سال مئی میں بشار الاسد کی اہلیہ اسما اسد کے خون کے کینسر میں مبتلا ہونے کا اعلان کیا تھا۔ اس سے پہلے اسما بریسٹ کینسر میں بھی مبتلا رہ چکی ہیں اور انہوں نے 2019 میں بریسٹ کینسر سے صحت یابی کا اعلان کیا تھا۔ بشار الاسد کے شام چھوڑنے سے پہلے 49 سالہ سابق خاتون اول علاج کی غرض سے پہلے ہی روس پہنچ چکی تھیں۔ اسما اسد سے متعلق دوستو یاد رہے کہ کچھ پروپیگنڈا نیوز بھی زیر گردش تھیں کہ وہ روس میں خوش نہیں ہیں اور اپنے شوہر سے طلاق لینا چاہتی ہیں۔ بشار الاسد کی فیملی نے اس حوالے سے کوئی تبصرہ نہیں کیا، تاہم روس نے طلاق کی افواہوں کی تردید کی تھی۔ بشار الاسد کے خاندان کے قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ اسما اسد مر رہی ہیں اور ان کے بچنے کی امید 50% سے بھی کم ہے۔ اب یہ دوستو وقت ہی بتائے گا کہ یہ ریئل خبر ہے یا یہ بھی پروپیگنڈا ہے۔ امریکی یونائیٹڈ ایئر لائن طیارے کے پہیے سے ہوائی کے جزیرے پر لینڈنگ کے دوران ایک انسانی باڈی برآمد ہوئی ہے۔ شکاگو انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے یونائیٹڈ فلائٹ 202 کے ہوائی ایئرپورٹ اترنے کے بعد جہاز کے لینڈنگ گیئر سے باڈیز ملی ہیں۔ یہ باڈی لینڈنگ گیئر پہیے کے ایک کمپارٹمنٹ میں موجود تھی جس تک صرف ہوائی جہاز کے باہر سے ہی رسائی ممکن ہے۔ مرنے والے شخص کے بارے میں فی الحال مزید تفصیلات فراہم نہیں کی گئیں۔ یہ بھی واضح نہیں ہو سکا کہ مرنے والا شخص طیارے کے اس مقام پر کب اور کس طرح پہنچا ہوگا۔ دوستو یاد رہے کہ طیارے کے پہیے والے حصے میں کسی شخص کے پہنچنے کا اموات کا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، بلکہ ماضی میں بھی اس طرح کے واقعات پیش آتے رہے ہیں۔ شام کے صوبہ طرطوس میں فورسز اور معزول صدر بشار الاسد کے حامیوں میں جھڑپوں میں 17 افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور متعدد زخمی۔ جھڑپیں بشار الاسد کے ملٹری جسٹس ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر محمد کانجو حسن کی گرفتاری کے دوران ہوئی، جس میں 17 افراد مارے گئے اور 10 زخمی ہوئے۔
شامی وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ محمد کانجو حسن کی گرفتاری کے لیے جانے والی ٹیم پر گھات لگا کر حملہ کیا گیا۔ دوران کارروائی 3 مسلح افراد بھی مارے گئے۔ یاد رہے دوستو کہ محمد کانجو حسن کو بدنام زمانہ سیدنایا جیل میں مظالم کا ذمہ دار سمجھا جاتا ہے، اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ شامی صوبہ طرطوس معزول صدر بشار الاسد کا مضبوط ترین گڑھ مانا جاتا ہے۔ پاکستانی آرمی کا کہنا ہے کہ فوجی عدالتوں نے 9 مئی کو تحریک انصاف کے احتجاج کے دوران عسکری تنصیبات پر حملوں میں ملوث مزید 60 ملزمان پر جرم ثابت ہونے کے بعد انہیں 2 سے 10 سال تک قید بامشقت کی سزائیں سنائی ہیں۔ سزا پانے والوں میں عمران خان کے بھانجے حسان نیازی ایڈوکیٹ اور تحریک انصاف کے رہنما میاں عباد فروخ کے علاوہ 2 سابق فوجی افسران بریگیڈیئر ریٹائر جاوید اکرم اور گروپ کیپٹن ریٹائر وقاص احمد محسن بھی شامل ہیں۔ حسان نیازی کو 10 برس، بریگیڈیئر ریٹائر جاوید اکرم کو 6 برس جبکہ عباد فروخ اور وقاص احمد محسن کو 2 برس قید کی سزا سنائی گئی۔ یاد رہے دوستو کہ 13 دسمبر کو پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے فوجی عدالتوں میں زیر التوا مقدمات میں سے مزید 85 ملزمان کے مقدمات کے فیصلے سنانے کی مشروط اجازت دی تھی۔ ISPR کا کہنا ہے کہ ان 60 مقدمات کے فیصلوں کے بعد فوجی حراست میں لیے جانے والے 9 مئی کے ملزمان پر چلنے والے تمام مقدمات کی سماعت اب متعلقہ قوانین کے تحت مکمل کر لی گئی ہے۔ پاکستانی فوج کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستانی قوم، حکومت اور مسلح افواج انصاف اور ریاست کی ناقابل تسخیر رٹ کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے عزم میں ثابت قدم ہے۔ ان سزاؤں کے بعد دوستو 9 مئی 2023 کو ہونے والے پرتشدد مظاہروں میں فوجی عدالتوں سے سزا پانے والے شہریوں کی تعداد 100 سے بڑھ چکی ہے۔ 9 مئی کے مقدمات میں 20 ملزمان کو فوجی عدالتوں نے 1 سال قید بامشقت کی سزا سنائی تھی، لیکن انہیں فوج کے سربراہ کی جانب سے معافی دیے جانے کے بعد سزا کا بڑا حصہ مکمل کرنے پر رہا کر دیا گیا ہے۔ دوستو یاد رہے کہ 9 مئی 2023 کو PTI کے بانی عمران خان کی گرفتاری کے بعد ملک بھر میں پرتشدد مظاہرے ہوئے تھے اور فوجی تنصیبات سمیت کئی سرکاری عمارتوں کے حملے کیے گئے تھے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ عمران خان ابھی تک جیل میں ہیں، اور جو ان کو رہا کروانے کے لیے سڑکوں پر نکلے تھے آج بھی وہ جیل کی کوٹھریوں میں موجود ہیں اور 10 سال کے لیے موجود ہیں۔ دوستو میں سوچ رہا ہوں کہ اس کا کیا فائدہ ہوا؟ سبھی سیاستدان جیلوں میں جاتے ہیں، اگر عمران خان بھی چلا گیا تو کیا مضحکہ تھا؟ یہ لوگ نہ صرف خود 10 سال کے لیے جیلوں میں چلے گئے بلکہ عمران خان کے کیسز کو اور زیادہ پیچیدہ کر گئے۔ بہرحال پاکستان کی سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے عام شہریوں کے خلاف مقدمات سے متعلق آرمی ایکٹ کی شق 21D کو کالعدم قرار دیتے ہوئے 9 اور 10 مئی کے واقعات میں گرفتار تمام ملزمان کے مقدمات فوجی عدالتوں سے فوجداری عدالتوں میں بھیجنے کا حکم دیا تھا۔ اس فیصلے کے خلاف وفاقی حکومت، وزارت دفاع پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی حکومتوں نے انٹرا کورٹ اپیلیں دائر کی تھیں، اور 6 ججوں کے بینچ نے 13 دسمبر 2023 کو یہ فیصلہ معطل کر دیا تھا۔ سپریم کورٹ نے اپنے حکم میں یہ بھی کہا تھا کہ جن ملزمان کو سزاؤں میں رعایت مل سکتی ہے وہ دے کر رہا کیا جائے، اور جن ملزمان کو رہا نہیں کیا جا سکتا انہیں سزا سنا کر جیلوں میں منتقل کیا جائے۔ یہ بھی دوستو یاد رہے کہ پاکستانی آرمی نے یہ بھی کہا تھا کہ صحیح معنوں میں مکمل انصاف اس وقت ہوگا جب 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ یعنی عمران خان اور ان کے ساتھی یعنی منصوبہ سازوں کو آئین اور قانون کے مطابق سزا مل جائے گی، اور 9 مئی کے مقدموں میں انصاف فراہم کر کے تشدد کی بنیاد پر کی جانے والی گمراہ اور تباہ کن سیاست کو دفن کیا جائے گا، تبھی انصاف ملے گا۔ یہ بھی دوستو یاد رہے کہ گزشتہ سال 9 مئی کے بعد آرمی چیف کی زیر قیادت کور کمانڈر کے خصوصی اجلاس میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ فوجی تنصیبات اور اہلکاروں پر حملوں میں ملوث افراد کے خلاف فوج کے متعلقہ قوانین بشمول آرمی ایکٹ اور سیکرٹ ایکٹ کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ آرمی نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر 9 مئی کرنے اور کروانے والوں کو سزا نہ دی گئی تو کسی کی جان، مال، عزت اور آبرو پھر محفوظ نہیں رہے گی۔
اس کے علاوہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا تھا کہ وہ عناصر جو اس مجرمانہ عمل کے پس پردہ اصل مقصد کو نہیں سمجھ سکے اور منصوبہ سازوں کے سیاسی عزائم کے لیے چارے کے طور پر استعمال ہوئے، سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہدایت پر انہیں پہلے ہی شک کا فائدہ دیا جا چکا۔ تاہم اس عمل کے اصل ذمہ داران جو اب خود کو متاثرین کے طور پر پیش کرتے ہیں، اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہوں گے، کیونکہ ان کے خلاف منظم تشدد اور تخریب کاری میں ان کے ملوث ہونے کے ناقابل تردید شواہد موجود ہیں۔ بعض لوگوں کو سردی زیادہ کیوں نہیں لگتی؟ سائنسدانوں نے نئی تحقیق میں اس سوال کا حیران کن جواب دے دیا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اوسطاً ہر 5 میں سے 1 آدمی ایسا ہوتا ہے جسے سردی بہت ہی کم لگتی ہے۔ اس کی وجہ ان لوگوں میں ایک خاص قسم کی میوٹیشن کا ہونا ہے جس کی وجہ سے انہیں سردی نہیں لگتی۔ سائنسدانوں نے سینکڑوں لوگوں کو 14 ڈگری سینٹی گریڈ تک ٹھنڈے پانی میں بیٹھنے کو کہا۔ جن لوگوں میں مذکورہ پروٹین نہیں تھا ان میں سے 70% اس قدر ٹھنڈے پانی کو آرام سے برداشت کر گئے۔ تحقیق میں شامل لوگوں کی عمریں 18 سے 40 سال کے درمیان تھیں۔ جامعہ برٹش کولمبیا کے تحت بین الاقوامی ماہرین کی ایک ٹیم نے پہلی مرتبہ ایک غدود کی اہمیت بیان کی ہے جسے ہم آگاہ تو تھے لیکن اسے نظر انداز کر دیا گیا تھا۔ تھائمس نامی چھوٹا سا غدود شوگر کا شکار ہونے سے بھی بچاتا ہے۔ دنیا بھر میں خواتین کی 15% تعداد بچے کی پیدائش کے دوران ہی شوگر کی مریض بن جاتی ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔